اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین و دنیا کی کامیابیوں سے ہمکنار کریں۔ احباب، آپ کا دوست، آپ کا بھائی حکیم احمد رضا دیوان حاضر خدمت ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے کشتہ سونا کے بارے میں ایک بہت اچھا اور بہت پیارا سا نسخہ بتانے جا رہا ہوں۔ مجھے تو اب کئی دوست حکیم صاحب سونے والے یا حکیم صاحب کشتہ سونا والا کہہ کر بھی بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کشتہ سونا جن لوگوں نے بھی استعمال کیا ہے یہ بس وہی جانتے ہیں، اس کی زیادہ تعریف تو میں کر ہی نہیں سکتا۔ کشتہ سونا وہ چیز ہے کہ اس کا لمس جو ہے اس میں بھی طاقت ہے۔ عورتیں بطور اسے خوبصورتی کی استعمال کرتی ہیں، پہنتی ہیں، جبکہ مرد اس کو جو ہے وہ خوراکی طور پر استعمال کرتا ہے، جو ان کے نامرد لوگوں کے لیے ایک آب حیات سے کم نہیں۔ نہ مرد کو کامل مرد بناتا ہے، بلکہ کائنات کا جو نظام ہے وہ سونے سے چلتا ہے، لین دین کا نظام جو ہے وہ سونے سے چلتا ہے۔ سونا ہی وہ واحد دھات ہے جو مفرد ہے۔ ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ گندھک اور پارے کا مرکب ہے، لیکن وہ بات ذرا علم کیمیا گری میں آ جاتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سونا ایک مفرد دھات ہے اور سب سے قیمتی دھات ہے اور ایک خوبصورت دھات ہے۔ تو احباب، کشتہ سونا جو ہے وہ اعضائے رئیسہ کے لیے، دل، دماغ، جگر، گردے، ہر چیز کے لیے جو ہے وہ آب حیات سے کم نہیں۔ کشتہ سونا، ظاہری بات ہے چونکہ سونا مہنگی چیز ہے اور پھر ایسے نسخہ جات کے بنانے پر بھی کافی محنت آتی ہے، عام لوگ استعمال نہیں کر سکتے۔ صدیوں قبل ریاستوں کے جو نواب تھے، راجے تھے، مہاراجے تھے، جو رؤساء تھے، امراء تھے، وہ کشتہ سونا کو استعمال کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی مردانہ قوت جو ہے وہ ہمیشہ جوان رہتی تھی۔ تو آج بھی جو لوگ کشتہ سونا استعمال کرتے ہیں، جو افورڈ کر سکتے ہیں، وہ میرے سے منگواتے ہیں اور پھر جو اس کے فوائد ہیں وہ بھی مجھ کو بتاتے ہیں۔ دل کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ حکیم کے لیے، کسی بھی معالج کے لیے پیسہ لینے سے کوئی اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوتی۔ حقیقی خوشی اسی وقت ہی ہوتی ہے کہ جب مریض یہ کہتا ہے کہ حکیم صاحب میں اب بہتر ہوں۔ تو احباب، آج میں آپ کے سامنے جو ہے کشتہ سونا پلس عنبر اور پلس کستوری، پہلے کشتہ سونے کا طریقہ بتاؤں گا، پھر کستوری اور عنبر کا استعمال بتاؤں گا۔ احباب، آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ 2 گرام برادہ طلا لے لیں، سونے کا برادہ لے لیں۔ اس کو آپ نے 1 پاؤ عرق گلاب میں کھرل کرنا ہے۔ جب عرق گلاب میں آپ کھرل کر لیں گے تو اس کی ٹکیاں بنا کے چھوٹی چھوٹی آپ گلاب کی پتیوں کے نقدہ میں رکھ کر اس کو 7 سیر کی آگ دیں۔ پھر جب آپ وہاں سے نکال لیں گے، پھر آپ نے اس کو کھرل میں ڈالنا ہے۔ اس کو 1 پاؤ جو ہے آپ نے آب ادرک سے کھرل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کی چھوٹی چھوٹی ٹکیاں بنا کر بغیر کسی نقدہ کے گل حکمت کر کے آپ نے 7 سیر کی آگ دینی ہے۔ اب جو تیسری آگ ہے وہ آپ نے چولائی خاردار کا جو ہے وہ پانی ہے وہ آپ نے لے لینا ہے، قریباً ½ پاؤ۔ اس کو آپ نے کھرل کر کے اس کی چھوٹی چھوٹی ٹکیاں بنا کر اس کو آپ 7 سیر کی آگ دیں۔ اب یہ آپ کا کشتہ سونا تیار ہے۔ اس کو آپ چاہیں تو مفرد بھی استعمال کر سکتے ہیں، مرکب بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جو میں آپ کو بنا رہا ہوں یہ کشتہ سونا تیار ہے، آپ اس کو خوراک کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں سے آپ نے 1 گرام کشتہ سونا لینا ہے، 1 گرام آپ نے مشک لینا ہے، 1 گرام آپ نے عنبر لینا ہے، 1 گرام آپ نے زعفران لینا ہے۔ اب ان کو آپ نے باہم عرق گلاب میں کھرل کر کے خشک کر کے آپ نے قریباً دانہ ماش کے برابر جو ہے وہ گولیاں بنا لینی ہیں۔ 1 گولی آپ نے مکھن میں رکھ کر استعمال کرنی ہے۔ جو لوگ سفراوی مزاج ہیں
وہ مکھن میں رکھ کر استعمال کریں، اور جو بلغمی مزاج کے لوگ ہیں وہ اسے ملائی میں رکھ کر استعمال کریں، اور اوپر سے نیم گرم دودھ استعمال کریں۔ یہ دوائی لینے کا طریقہ بھی آپ سن لیں کہ آپ نے ناشتہ بالکل ہلکا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ 2 روٹیاں استعمال کرتے تو 1 کر لیں، 1 کرتے تو آدھی کر لیں، ہلکا ناشتہ کرنا، اس کے قریباً 2 گھنٹے بعد آپ نے یہ لینا ہے۔ اور جو لوگ اس کو بنائیں گے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور ایسے لوگ بالخصوص جنہوں نے دوسری شادی کی ہوئی ہے ان کے لیے یہ آب حیات سے کم نہیں۔ جو لوگ بالکل ڈیڈ ہو چکے ہیں ہاتھ کے استعمال کی وجہ سے، جن کا مادہ تولید جو ہے وہ بے تحاشا ضائع ہوا ہے، وہ لوگ یہ بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کی عمر 25 سال سے زیادہ ہے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بالخصوص جن لوگوں کی شادیاں 2 ہیں، یہ اس سے زیادہ ہیں، وہ اس کو استعمال کریں گے تو کیا ہی بات ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے بھائی، اپنے دوست حکیم احمد رضا دیوان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔